اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اردو لازمی جماعت داہم سبق نمبر 1، شیخ سعدی شیرازی۔ آج ہم اس سبق کا مختصر خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سبق میں ایران کے شہر شیراز کا احوال ذکر کیا گیا ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ جب شیخ سعدی شیراز میں پہنچے تو انہوں نے جامع علم و فضیلت اتار کر بالائے طاق رکھ دیا تھا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ اتابک ابو بکر میں باوجود کہ خوبیوں کے ایک سخت عیب بھی تھا کہ وہ ہمیشہ علماء و فضلاء سے بدگمان رہتا اور جاہل فقیروں اور درویشوں کو بہت کچھ دیتا تھا۔ اس بدگمانی کے سبب اس نے چند جلیل القدر ائمہ و علماء کو جبراً شیراز سے نکلوا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اہل علم اپنا کمال علمی ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے، اور اکثر جہلاء مشائخ کے لباس میں جلوہ گر ہوتے تھے کہ شیراز کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا اتابک ابو بکر۔ اس کے اندر کئی خوبیاں بھی تھیں، لیکن خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک برائی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ جاہل لوگوں کو انعام دیتا تھا، اور جو پڑھے لکھے اور صاحب علم حضرات ہوتے تھے ان سے وہ حسد اور بغض رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایک جاہل آدمی ایک بزرگ کی شکل میں بادشاہ کے دربار میں آیا، اور بادشاہ نے اس کی بہت تعظیم و تکریم کی۔ جب نماز مغرب کا وقت آیا تو اسی کو امام بنایا۔ شاہ صاحب نے قرات غلط کی، مگر جس قدر انہوں نے قرات میں غلطیاں کی اسی قدر بادشاہ کو ان کے ساتھ عقیدت ہوئی اور بہت کچھ دے کر انہیں رخصت کیا۔ اسی طرح اس وقت کے بادشاہوں کا احوال مصنف کہتے ہیں کہ آزاد سلطنتوں میں کوئی شے رائے کی آزادی اور خاص کر بادشاہوں کے چال چلن پر آزادانہ رائے دینے سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتی، مگر شیخ نے جس وقت میں ہر بادشاہ حاکم علی الاطلاق تھا اس فرض کو پورا ادا کیا۔ انہوں نے بادشاہوں کی بد خصلتیں جس طرح بیان کی ہیں، آزاد سلطنتوں میں بھی اس سے زیادہ لکھنی مشکل ہیں۔ شیخ سعدی کے حکایات۔ اس سبق کے اندر شیخ سعدی کی ایک حکایت ذکر کی گئی ہے۔ کسی درویش کا حال لکھتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ وہ جنگل میں رہتا تھا اور درختوں کے پتے کھاتا تھا۔ ایک بادشاہ اس کی زیارت کو گیا اور اس کو شہر میں لے آیا اور ایک عمدہ باغ میں اتارا، اچھے کھانے اور نفیس کپڑے دیے، جس بدولت شاہ صاحب نے خوب رنگ و روغن نکالا۔ ان کی شکل و صورت بالکل بدل گئی۔ ایک دن بادشاہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، درویش کو اچھی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، جس قدر مجھ کو علماء زہداء سے محبت ہے ایسی اور کسی گروہ سے نہیں۔ اسی دوران ان کے فاضل وزیر نے عرض کیا، حضور شرط دوستی یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ بلائی کی جائے، اور اس لیے علماء کو روپیہ دینا چاہیے تاکہ اطمینان سے درس اور تصانیف میں مصروف رہیں، اور زاہدوں کو کچھ نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے زہد پر قائم رہیں۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ ایک بار جب شیخ سعدی حج کر کے تبریز پہنچے تو ان کی ملاقات اباقہ خان سے ہوئی
کسی قدر صحبت کے بعد جب شیخ صاحب چلنے لگے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو نصیحت کرو، جس پر آپ نے کہا کہ دنیا سے آخرت میں کوئی چیز ساتھ نہ جائے گی مگر نیکی یا بدی، اب تم کو اختیار ہے، جو منظور ہو سو لے چلو۔ اب آقا خان شیخ کی آزادانہ نصیحت سے بہت خوش ہوا اور شیخ صاحب کو بہت عزت سے رخصت کیا۔ یہ تھا اس سبق کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ یہ سننے کے بعد اس سبق کا مکمل خاکہ آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔